فرینڈس السلام علیکم. اسٹوری اسٹارٹ کرنے سے پہلے پلیز سبسکرائب مائی چینل، لائک مائی ویڈیو اینڈ کلک آن دی بیل آئیکن. اب ہم چلتے ہیں اپنی اسٹوری کی جانب. جنہوں عشق پارٹ نمبر 62. احمد جب دیکھتا ہے کہ عرفا تکے پر اپنی پکڑ مضبوط کرتی جا رہی ہے تو احمد فوراً ہی عرفا کا ہاتھ بہت مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے، جس کے بعد عرفا کو کافی پین ہو رہا ہوتا ہے. وہ پھر اپنی آنکھیں کھول لیتی ہے. کیا ہوا بھائی ڈارلنگ؟ ابھی تمہیں رات کا سینیریو بتانے ہی لگا تھا کہ تم ڈر گئی ہو. پلیز بی اویئر. آج نہ تیار رہنا. میں آج بابا سے بات کر لوں، پھر ہم فارم ہاؤس چلیں گے، کیونکہ ہمیں یہاں تو پرائیویسی مل نہیں سکتی نا. بابا جو گھر میں ہی، مجھے کہیں نہیں جانا احمد. دیار میں آپ سے پوچھ تھوڑی نہ رہا ہوں، میں تو آپ کو بتا رہا ہوں. احمد عرفا کے بازو کو زور سے پکڑ کر اسے جھنجھوڑ کر کہنے لگتا ہے کہ اب ہاں نہ یا پھر کچھ بولنے کا تو فائدہ ہی نہیں، کیونکہ تمہاری تو اب اس رشتے میں کوئی مرضی میں سنوں گا ہی نہیں. اتنے دنوں سے عزت دے کے رکھی تھی، تمہیں تو راس نہیں آ رہی تھی. کوئی بات نہیں ڈیئر، اب تم وہی کرو گی جو میں کہوں گا. اب تم وہی کرو گی جو تمہیں کرنے کے لیے میں تم پر حکم صادر کروں گا. احمد ادھر عرفا کو مزید ڈرا ہی رہا ہوتا ہے. تب تک عرفا کے فون پہ کال آنے لگ جاتی ہے، اور وہ بھی اس کی امی کی. عرفا جب کال پک کرنا چاہ رہی ہوتی تو احمد اس کا دوسرا ہاتھ بھی پکڑ لیتا ہے. اسے کہتا ہے نو 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 ڈارلنگ، تم بات نہیں کر سکتی. اس کے بعد احمد عرفا کے پہ اپنا ہاتھ رکھ دیتا ہے اور فون خود پک کرتا ہے. ہیلو السلام علیکم. جی بیٹا وعلیکم السلام. عرفا کہاں ہے؟ آنٹی عرفا میں تکی ہوئی تھی تو وہ سو رہی ہے. اگر کوئی بات ہو تو آپ ہمیں بتا سکتی ہیں. عرفا کافی کوشش کرتی ہے تاکہ وہ بات کر سکے اپنی امی سے، لیکن احمد ان کی امی سے خود ہی بات کیے جا رہا ہوتا ہے. ہاں خالہ ہم آ جائیں گے. عرفا کی امی احمد کو مخاطب کرتے ہوئے کہتی ہے کہ بیٹا آج سے تم مجھے اپنی امی کہہ سکتے ہو. اگر میں عرفا کی امی تو تمہاری بھی امی ہے، تمہیں خالہ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. احمد یہ باتیں سن کر اسے تھوڑا سا اچھا فیل ہو رہا ہوتا ہے. ادھر عرفا اس کے ہاتھ کو کاٹنا شروع کر دیتی ہے. اس کے بعد احمد کہتا ہے کہ اب بھی ہمیرا ایک اور کال آ رہی ہے تو پھر ہم آپ سے بعد میں بات کرتے ہیں، کیونکہ عرفا تو سو رہی ہے. تو بیٹا عرفا کب تک فری ہو جائے گی اور ہم بات کر لیں گے؟ امی ابھی تو وہ سو رہی ہے نا، شام میں وہ آرام سے جب نیند سے اٹھے گی اسے بتا دوں گا، وہ آپ کو خود کال کر لیں گی. اچھے سے بات کر لینا آپ اس سے. ٹھیک ہے بیٹا. اچھا میں یہ تو بتانا ہی بھول گئی، آج شام کو نا فرا کی انگیجمنٹ ہے نعمان کے ساتھ، تو میں چاہتی تھی کہ ہاں خالہ ہم دونوں آ جائیں گے. ڈونٹ بی ویری اباؤٹ، ہم آ جائیں گے، ڈونٹ ویری. ٹھیک ہے بیٹا. تو اب میں فون رکھتی ہوں، اللہ حافظ. جی جی امی اللہ حافظ. جیسے وہ کال بند کر دیتی ہے اس کی امی، تو عرفا کا چہرے سے اپنا ہاتھ ہٹا کے احمد اسے کہتا ہے یار کتنی جلدی ہو تم نے تو میرا ہاتھ ہی کاٹ دیا. تھوڑا سا انتظار نہیں ہو سکتا تمہیں جتنا بھی میرے ساتھ بیہیو کرنا ہے نا رات کو کر سکتی تھی. عرفا احمد کو دیکھ کے کہہ رہی ہوتی ہے کہ تمہارے تو سارے پلان کینسل ہو گئے، کیونکہ نعمان کی تو آج انگیجمنٹ ہو رہی ہے. احمد عرفا کو غصے سے دیکھ رہا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ ابھی بھی نعمان کے ساتھ بھائی لگانے میں تمہیں مسئلہ پیش آ رہا ہے. احمد کو کافی جیلسی فیل ہوتی ہے کہ عرفا نے نعمان کو احمد پر فوقیت دی ہوئی ہے. تمہیں اپنے ہسبینڈ سے زیادہ اپنے اس کزن اور اپنے اس ایکس منگیتر کی زیادہ پرواہ ہے. ہاں تو جو انسان جس قابل ہوگا نا اس کے ساتھ وہی ری ایکٹ کروں گی میں. اچھا تمہیں اس غلطی کی اس مسٹیک کی سزا ضرور ملے گی عرفا. عرفا احمد کو دیکھ کر اسے ٹیز کر کے کہہ رہی ہوتی کہ میں تو چلی جاؤں گی. اچھا تمہیں لگتا ہے ڈارلنگ میں تمہیں اکیلے جانے دوں گا؟ اور تمہیں اتنا لگتا ہے کہ میں تمہیں، اور اگر تم لوگ کیسے نہیں جاؤ گے، تمہیں تو دوسروں کے سامنے اچھے بننے کا شوق ہے نا ڈیئر، تو مائی ڈیئر حبی آپ مجھے ضرور لے کے جاؤ گے. احمد جب عرفا کے منہ سے مائی ڈیئر حبی سنتا ہے تو احمد کو بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے. لیکن اس بار احمد تھوڑا سا الگ وے میں سوچ رہا تھا. کس نے کہا عرفا میں تمہیں لے نہیں جاؤں گا؟ میں تمہیں ضرور لے جاؤں گا، پر ایک
बात याद रखना, जो मैं कहता हूँ मैं सिर्फ वही करने पर कायल हूँ। अब तक तुमने मुझसे इतने पंगे लिए, इतना कुछ किया, और वहाँ इस्लामाबाद में इतना कुछ हुआ, उससे भी तुम नहीं सीखी तो तुम कभी कुछ सीख ही नहीं सकती। इरफा को थोड़ा ज़्यादा हेजिटेट फील होने लगता है। क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो? अगर तुम्हारी अम्मी वालों को पता चल जाए कि तुम्हें जब मैं ले गया था अपने साथ, तुमने किन हरकतों का सामना किया था, तुम बिलाल के साथ लिटरली भाग तक गई थी, तो इरफा अहमद को देखकर कहने लगती है कि तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकोगे। माय डियर वाइफ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे पास तो सबूत भी है कि तुम भाग गई थी। इरफा को अब लग रहा था कि अहमद उसे ब्लैकमेल कर रहा है। अहमद, तुम मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकती। माय डियर, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर मैं तुमसे प्यार नहीं कर रहा होता तो अभी तक तुम्हारे सर से ये धड़ हटा चुका होता। तुमने मेरे वो बटन पुश किए हैं ना इरफा, कि मैं तुम्हारे साथ अब भी पोलाइट बिहेव कर रहा हूँ। अहमद कभी तो उस पर प्यार की निछावर किया जा रहा था और कभी उसे अपनी हैवानियत दिखा रहा था। इरफा बहुत ज़्यादा डर चुकी थी, क्योंकि इरफा को तो लग ही रहा था कि आज रात अहमद उस पर अपनी हैवानियत की हर रूप उसे दिखाने के लिए रेडी है। लेकिन इरफा बेचारी मासूम, उस बेचारी को तो ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसीलिए वो सोच रही होती है कि आज ही घर जाकर वो अपनी अम्मी से कहेगी कि कम से कम चंद दिनों तक, जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती उसकी फ्रेंड की, वो अपने अम्मी के घर ही रहे। लेकिन यह सोच तो उसकी सोच होती है, कब तक उसकी सोच फाइनल पे अपनी अम्मी को बता पाती है या नहीं, वो तो आगे ही चल के स्टोरी में पता चलेगा। इरफा जब उठ चुकी होती है तो वहाँ मुलाजिम दरवाज़ा बजाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, तो अहमद कहता है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा, अभी भी अपनी वाइफ के साथ हूँ, तो तुम्हें अभी नहीं आना चाहिए था। मैं नहीं आ रहा था, पर हर बार कुछ नहीं, तुमने गलती की है तो तुम्हें उसकी सज़ा भी मिलेगी। इरफा समझ नहीं पा रही होती है कि वो उस नौकर को क्यों सज़ा देने जा रहा था, जबकि उसने कोई गलती भी नहीं की थी। अहमद, तुम कुछ भी नहीं करोगे। अहमद इरफा को धक्का देकर उसे ज़मीन पर गिरा देता है और अहमद उस नौकर की जानिब बढ़ता है और उसे कहता है कि कहा था ना मैंने तुमसे, तुम्हें मेरे कमरे में आने की कोई ज़रूरत थी और दूर रहो मेरी बीवी से, कि तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती। इरफा जैसे ही उठ रही होती उसे अपने बाजू में दिखता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा चोट लगी हुई होती है और फिर वो खुद उठकर वापस बेड पर बैठ जाती है। अहमद जब उस नौकर को फिर सज़ा देकर वापस आता है तो वो देखता है कि इरफा अपनी ज़ख्म को देखकर खुद ही वहाँ बैंडेज कर रही होती है। अहमद उसके करीब आकर बैठता है और उसकी बैंडेज कर रहा होता है और आराम से हल्के हल्के से उसके दर्द पर दवाई लगा रहा होता है। इरफा उसे देखकर अजीब ही खार खाए बैठी हुई होती है और उसे लगता है कि अहमद उसे सिर्फ तकलीफ़ देने के लिए ही बैठा है। वो अहमद को धक्का देती है और वहाँ से उठने की कोशिश करती है, जबकि अहमद उसके हाथ पर मजबूत पकड़ रखे उसे भी फालतू पर गिरा देता है। क्या हुआ अहमद, क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा जानवरों जैसा सलूक? नौकर तक के सामने मुझे तुमने धक्का देकर ज़मीन पे गिरा दिया। अहमद, किसने कहा था तुम मेरे मामलात में दखल दो? क्यों दिया दखल? दखल नहीं देती, चोट नहीं खाती। अहमद, तुम बदल नहीं सकते, प्लीज़। अगर तुम बदल जाओ तो मैं भी तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव करने की कोशिश करूँगी, और जो तुम मुझे डरा धक्का के करना चाह रहे हो मैं खुशी खुशी अपना आप तुम्हें सौंप दूँगी। लेकिन तुम इस तरह से क्यों नहीं हो अहमद? अहमद ने इरफा को मुखातिब करके कहा कि जब मैं अच्छा था क्या तब तुमने अपने आप को मुझे सौंपा था? नहीं, कितने दिन तुमसे प्यार की भीख मांगी। यार, मैं एक इंसान हूँ, और हाँ, मेरी जगह कोई और होता ना अभी तक तुम्हें छोड़कर कहीं बाहर चक्कर भी चला चुका होता। लेकिन इरफा उसे कहती कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो। नो माय डियर डार्लिंग, मैं धमकी नहीं दे रहा। तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और आए उससे पहले मैं उसे भी मार दूँगा, और तुम्हें भी। लेकिन तुमने मुझे तो अभी तक ज़िंदा रखा हुआ है, क्योंकि तुम मेरे लिए ऑक्सीजन हो इरफा, और अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो मैं सांस नहीं ले पाऊँगा। इस मजबूरी में तुम्हें ज़िंदा रखा हुआ है। तो तुम ऐसे कैसे कहते हो कि मेरे साथ अगर रिश्ते में आगे बढ़ भी जाओगी और हमारी फ्यूचर में और बच्चे भी होते हैं तो फिर तुम मुझे माफ़ कर दोगे? कल तो है तुम गलत हो गए।
ہاں غلط ہے تو۔ آپ جناب سے سیدھا دور دراز تک بات پہنچ گئی ہے احمد۔ ہاں کیونکہ تم نے مجھے اس قابل سمجھا تھا نا، اب میں تمہیں اسی اوقات میں رکھوں گا۔ پھر سے جب عرفا اپنے اوپر اتنے ویئرڈ ورڈ سنتی ہے تو عرفا کو بہت غصہ آیا ہوا تھا، اور وہ اب سچ مچ میں احمد کو کہتے ہیں کہ مجھ سے دور ہٹو، میں تمہاری کوئی بات سننے کے لیے ریڈی نہیں ہوں، دور رہو مجھ سے۔ احمد اسے پھر سے اپنے قریب کیے دیتا ہے اور اسے اپنے حصار میں جکڑ لیتا ہے اور اسے اپنے کانوں میں کہنے لگتا ہے کہ عرفا برا لگا نا، تکلیف ہوئی نا، اتنے دنوں سے تم میرے ساتھ ایسے بیہیو کر رہی ہو، تمہیں نہیں لگا کہ مجھے تکلیف ہو رہی تھی؟ تم مجھے دھتکار کر میری نظروں میں مجھے گرا دیتی تھی، میں جتنا تمہارے قریب آنے کی کوشش کرتا تھا، جتنا تمہیں پیار دینے کی کوشش کرتا تھا، اتنا تم مجھ سے دور بھاگ جاتی تھی۔ اصل میں یہ بات ہے کہ تم نے تو کبھی مجھے پہلے دن سے نہیں اپنایا۔ اچھا ہے، تم اسی لائق ہو احمد، تمہیں کوئی نہیں اپنا سکتا، کیونکہ تمہارے ساتھ رہنے والے لوگ بھی تمہارے دی گئی تکلیفوں سے بچے ہوئے نہیں ہیں۔ تم نے دادی کو مار ڈالا، کالج میں اس لڑکی کو مار ڈالا، اور رویا کے ساتھ تو تمہیں پتہ نہیں کون سی دشمنی تھی، اور سب کو اس طرح تباہ کرنے کے بعد جب تمہیں میں ملی تو تم نے مجھے بھی تباہ کر دیا۔ احمد اپنے اوپر اٹھے اتنے سارے الزامات سننے کے بعد اور زیادہ آگ ببولا ہو جاتا ہے۔ مجھے لگا تھا کہ تمہیں فارم ہاؤس پر لے جا کر تمہیں اپنی دیوانگی کی ہر حد دکھاؤں گا، لیکن اب لگتا ہے کہ اتنا انتظار بھی میں کیوں کروں، جب تم میرے سامنے ہی ہو تو میں کچھ کیوں ہی کروں۔ احمد اب عرفا سے دور جا کر اپنے آپ کو انڈریس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تب عرفا کو بہت زیادہ ڈر لگتا ہے اور وہ بنا چپل پہنے دروازے کی طرف بھاگنے لگتی ہے۔ احمد اپنا اپنی صرف کوٹ ہی نکالتا ہے کہ عرفا دوڑ کر دروازے کی طرف بھاگتی ہے۔ تب احمد اپنا کوٹ ابھی فل طرح سے نکالا بھی نہیں ہوا ہوتا ہے کہ اسے بھاگتے دیکھتا ہے، تو پھر اس کے پیچھے دوڑتا ہے اور اسے پکڑ کر بیڈ کی طرف پھینک دیتا ہے۔ عرفا کو بہت زیادہ چوٹ لگ رہی ہوتی ہے۔ احمد تو میرے ساتھ ایسا بیہیو کیسے کر سکتی ہوں؟ عرفا کیونکہ میرے صبر کا باندھ ٹوٹ چکا ہے، اس لیے چاہتا ہوں میں کہ تمہیں پتہ رہے کہ اس ریلیشن شپ کو آن کون کر رہا ہے، تمہیں آن کون کر رہا ہے، اور تم اپنی جگہ پہچان سکو۔ احمد مجھے نہیں لگا تم میرے ساتھ یہ سب زبردستی کرو گے، مجھے بھی لگا تھا کہ تم بھی میرے ساتھ پیار سے بیہیو کرو گی، کم سے کم مجھے ایکسیپٹ کرنے کی کوشش تو کرو گی۔ ہماری شادی کو آج کتنے مہینے ہو چکے ہیں عرفا؟ ڈو یو ریئلائز کہ ایک بار بھی تم نے پیار سے مجھے گلے لگایا ہو، صرف ایک بار بھی مسکرا کر مجھے دیکھا ہو، صرف ایک بار بھی میرے پاسٹ کو سننے کے بعد مجھے کہا ہو کہ تم احمد جیسے بھی ہو پر مجھے قبول ہو؟ کہا ہے تم نے؟ مانتا ہوں کہ تم مجھ سے زیادہ اچھی ہو اور تم مجھ سے زیادہ کسی اچھے انسان کو ڈیزرو کرتی تھی، لیکن میں نے سیلفش ہو کر، تمہاری خوشیوں کا نہ سوچ کر، اپنا ہی سوچ کر تمہیں اپنی زندگی میں ہر قیمت پر شامل کرنے کی کوشش کی۔ مانتا ہوں کہ اتنے تب بھی میں غلط تھا، میں نے تمہاری فیملی والوں کے سامنے تمہیں نیچا دکھائی، وہاں بھی میری غلطی تھی، تمہیں سب کی نظروں میں گرا دیا، یہ بھی میری غلطی تھی، تم سے زبردستی شادی کی، میری غلطی تھی عرفا، تمہارا اغوا کرایا، میری غلطی تھی، پھر تمہاری فیملی والوں کے سامنے تمہیں یہ تک بلوا دیا کہ تم اپنی مرضی سے بھاگ آئی تھی مجھ سے شادی کرنے کے لیے، یہ بھی میری غلطی تھی۔ اور اتنا سب ہو جانے کے بعد جب میں نے تمہیں اپنا نام دیا، اچھا احمد تم نے مجھے اپنا نام دیا، اگر اتنا مجھ پر ترس نہ ہی کھایا ہوتا نا تم نے تو بھی اچھا ہی تھا، اگر تم میرے ساتھ اس دن وہ نہیں کرتے جو کیا تو آج میں عمان کے ساتھ آرام سے زندگی جی رہی ہوتی۔ عرفا تمہیں مجھ سے اتنی شدید نفرت ہے کہ تم اس نعمان کے ساتھ تو رہ سکتی ہو جس نے بھری گلی میں سب کے سامنے تمہیں اتنا کچھ بول دیا۔ اچھا اگر وہ برا انسان تھا، اس نے میرے ساتھ کچھ غلط کیا بھی تھا احمد، تو آپ کون سے اچھے ہیں؟ آپ نے میرے ساتھ کیا ہی اچھا کر لیا ہے؟ اس شخص نے مجھے سب کے سامنے ذلیل کیا تھا اور آپ نے تو میرے اپنوں کے سامنے مجھے منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ میرے بابا میری شکل تک نہیں دیکھنا چاہتے احمد آپ کی وجہ سے، اور یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ صرف اور صرف آپ کی وجہ سے، آپ کی سیلفشنس کی وجہ سے۔
کیونکہ آپ نے میرے ساتھ ایسا؟ عرفہ احمد سے سوالات پوچھنے لگتی ہے۔ احمد عرفہ کو کہتا ہے کہ جو ہوا سو ہوا، اب تمہیں مجھے اپنانا ہی پڑے گا، پیار سے، لاڈ سے، غصے سے یا زور زبردستی سے۔ اب تم پر پورا حق رکھتا ہوں میں، تم مجھے میرا حق دیے بنا کہیں نہیں جا سکتی۔ احمد، حق بھیک سے نہیں ملتا، کیونکہ مانگنے پر بھیک ملتی ہے۔ حق آپ کو تب ملتا ہے جب آپ کسی اور کو اتنی رسپیکٹ دو، اس کو اس کے سارے حقوق دو۔ اچھا، تم مجھے حقوق کے بارے میں سمجھاؤ اور سکھاؤ گی؟ ہاں، میں تمہیں حقوق کے بارے میں سمجھاؤں گی۔ ہمارا مذہب یہی کہتا ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے ساتھ ایک تعلق قائم نہیں کرنا چاہتی ہے تو اس عورت کو پوری اجازت ہے کہ وہ اپنی مرضی کے بقول اس انسان کے ساتھ تعلق بنانا چاہے یا نہ بنانا چاہے۔ یہ اجازت میرے رب نے مجھے دے دی ہے۔ تم کون ہوتے ہو میرے ساتھ زبردستی کرنے والے؟ تمہارا شوہر ہوتا ہوں عرفہ، اور تم مجھے اس طرح سے ڈگریڈ نہیں کر سکتی۔ میں نہیں کرنا چاہتی تمہیں ڈگریڈ، نہیں سنانا چاہتی تمہیں کوئی باتیں، لیکن تمہیں بھی تو سمجھنا پڑے گا نا کہ ہاں، تمہیں بس اپنے حقوق دکھائی دیتے ہیں احمد، اور میرے جو تم پر حقوق ہے وہ تمہیں بالکل دکھائی نہیں دیتے۔ کس چیز کی کمی رکھی ہے میں نے تمہیں؟ کس چیز کی؟ احمد، سکون کی کمی ہے مجھے، نہیں جینے دے رہے ٹھیک سے تم مجھے، کیوں؟